اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے یہاں تیسری مرتبہ بنو اسرائیل کو براہ راست خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے اسی سورہ میں آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 میں یا بنی اسرائیل کر کے خطاب کیا گیا ہے۔ دراصل جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، تو گویا ان کو عار دلایا جا رہا ہے قوم یہود کو کہ دیکھو تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تو تمہیں اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تم انبیاء کی نسل سے ہو، اور تمہارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم خاندانی طور پر بنو اسحاق یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد و احفاد ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں کے بالمقابل اللہ کے دین کے احکام پر زیادہ کاربند رہو، اور تمہاری یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ تورات میں ہم نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، پیشین گوئی کی ہے، اور آپ کی صفات، آپ کی نعوت، آپ کی علامتیں، آپ کی خوبیاں بیان فرما دی ہیں۔ لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ملنے کے بعد تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلے ہے کہ تم آپ کی دعوت پر ایمان لاؤ، اور دوسروں کے بالمقابل تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اور اس تحریک کا زیادہ ساتھ دو اور ان کے معاون بنو، لیکن تمہارا حال الٹا ہے۔ آیت نمبر 40 اور 47 میں بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کر کے، اور انہوں نے تاریخ میں جو گھناؤنے جرائم کیے، ان کی جو بدعہدیاں، عہد شکنیاں اور ان کے جو اعمال بد تھے، اپنی تاریخ میں انہوں نے جو مجرمانہ ریکارڈ پیش کیا، ایک ایک کر کے اس کو قرآن مجید نے گزشتہ آیات میں دہرایا، ان کو یاد دلایا، اور ان کا جو مجرمانہ ریکارڈ رہا، اس ریکارڈ کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں سے بنو اسرائیل کو آخری بار
پھر براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے اور انہیں تاکید کی جا رہی ہے، اور خطاب کر کے گویا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی پر ابھارا جا رہا ہے۔ تو گزشتہ آیت نمبر 40 اور 47 میں بنو اسرائیل کو خطاب کر کے اس کے بعد تقریباً 70-80 آیات میں ان کا جو مجرمانہ ریکارڈ تھا بنو اسرائیل کا، یہودیوں کا، اس کا تذکرہ کیا اور ان کو ایک ایک جرم کی یاد دلایا قرآن مجید نے۔ اور یہاں گویا کہ یہ خاتمۃ المطاف ہے، آخر میں پھر ان کو براہ راست خطاب کر کے ان کو تذکیر کرائی اور کہا اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت سے میں نے تم کو نوازا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور دنیا کے دوسرے قوموں کے بالمقابل تم کو میں نے فضیلت بخشی۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہی کہ تورات میں اس آخری نبی کے ظہور کی بشارت اور پیشین گوئی میں نے ذکر کی، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں اور ان کے اوصاف اور خصوصیات بیان کی، تاکہ تم کو آخری نبی کا جب زمانہ ملے تو ان کو پہچاننے جاننے میں دشواری نہ ہو۔ تو کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا تقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون۔ کہا دیکھو اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے، جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی وہاں فدیہ اور بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی شفاعت نفع بخش ہوگی اور نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ تو یہ دراصل، اور یہاں سے دراصل ایک دوسرا سلسلہ کلام شروع ہونے والا ہے، اور گویا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہاں سے دراصل بنو اسرائیل کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کو بہت موقع دیا گیا سنبھلنے کا، اور تم کو امامت اور سیادت کے منصب پر فائز کیا گیا کہ تم دنیا کو راہ حق دکھاؤ گے، لیکن اب تم اس قابل نہیں رہے کہ تم اس منصب پر رہو، اور حضرت ابراہیم کی دعوت کے وارث بھی تم نہیں رہ گئے ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ تم اپنی نسبت بھلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنو اسرائیل ہونے کے ناطے یا بنو یعقوب اور بنو اسحاق ہونے کے ناطے تم جوڑ رہے ہو، لیکن سچائی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعوت سے، ان کے مشن سے تمہارا کوئی ناطہ، کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، امتحان لیا۔ ابتلا بمعنی امتحان ہے۔ بکلمات، کلمات کلمہ کی جمع ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے ابراہیم کو مختلف باتوں میں آزمایا، امتحان لیا۔ ابتلا کا لفظ کوئی شر کے لیے نہیں ہے، دراصل امتحان ہے۔ اور کس نے امتحان لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے امتحان لیا، بکلمات، مختلف باتوں میں، مختلف کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام اور نواہی دیے اور جو بھی شریعت دی، وہ شریعت دراصل
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی، جو احکام دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے احکام کو پورا کیا۔ یہاں کلمات کی وضاحت نہیں ہے اور تعیین نہیں ہے۔ مفسرین نے اپنے طور پر مختلف باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے مثلا کہا کہ طہارت کا حکم دے کر کے امتحان لیا، خمس فی الراس و خمس فی الجسد، 5 طہارت کی چیزیں سر سے متعلق ہیں اور 5 جسم سے متعلق ہیں۔ حالانکہ یہ چیز دل کو جچتی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو بھی اوامر و نواہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، سارے اوامر و نواہی پر انہوں نے عمل کیا۔ جن چیزوں کا حکم دیا اس کو عملی جامہ پہنایا، جس چیز سے روک دیا اس سے وہ آپ مکمل طور پر باز رہے، رکے رہے۔ اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ان کی جان اور ان کی اولاد میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی تھی توحید کی دعوت دینے کا، اس پر وہ گامزن رہے، اس پر ڈٹے رہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امتحان جو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کی یا ان کو قربان کرنے کا جو مطالبہ کیا، اس کو بھی پورا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹے کو کوئی اور ذبح کرے، لیکن یہاں قربانی عجیب و غریب تھی کہ باپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی پاس ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دراصل دین اور دعوت کی راہ میں مشکلات سے بھری ہوئی زندگی رہی، اور ہر امتحان اور ہر ابتلا میں وہ کامیاب اور سرخرو ہو کر کے نکلے۔ اسی کا دراصل بیان ہے۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا مختلف باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر دکھایا۔ الاتمام هو الاکمال۔ قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، کہا دیکھو امتحان میں اب تم پاس ہو گئے ہو، اب آنے والی دنیا کے لیے تم امام ہو، قدوہ ہو، اسوہ ہو۔ ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں، جبلت میں چیز اللہ نے رکھی ہے کہ وہ خیر کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد و احفاد کے لیے بھی چاہتا ہے۔ اسی فطری محبت اور فطری داعیے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت یعنی میرے اولاد و احفاد بھی کیا وہ پائیں گے، امامت کے منصب کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کہا میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ گویا اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی جو ان کے اولاد و احفاد ہوں گے، ان کے گوشت اور خون سے جو پیدا ہوں گے، آنے والی نسلوں میں اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے۔ کہا جو ظالم ہوں گے محض اس ناطے کہ وہ خاندانی طور پر ان سے نسبت رکھتے ہیں، تو ان کو اس منصب امامت اور منصب قیادت و منصب سیادت پر نہیں رکھا جائے گا۔ کہ لا ینال عہد الظالمین۔ گویا بتایا جا رہا ہے یہودیوں کو کہ دیکھو تم لحم اور دم یعنی خون اور گوشت پوست کے اعتبار سے بھلے تم اپنے آپ کو بنو یعقوب یا بنو اسرائیل یا بنو اسحاق اور حضرت ابراہیم کی نسل سے اپنے آپ کو کہو، لیکن انبیاء کی نسل یہ دراصل خون اور گوشت پوست سے نہیں چلتی ہے، بلکہ انبیاء کی نسل ایمان، دین اور دعوت سے چلتی ہے۔ چونکہ اس دین اور دعوت سے تم نے بغاوت کی ہے، تم نے اس مشن سے بغاوت کی ہے، تو تمہارا اگرچہ رشتہ ہو خاندانی طور پر حضرت یعقوب یا حضرت اسحاق سے، لیکن چونکہ حضرت
اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کے اصل مشن سے تم بھٹک گئے ہو، لہٰذا تم اس کے حقدار نہیں ہو، اب تمہیں امامت سے معزول کر دیا جائے گا۔